بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلمان حیدر، دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ سر 3-4 خبریں مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں نے کس خبر سے آغاز کرنا ہے۔ میں نے شیر افضل مروت صاحب سے متعلق جو ان کا ایک زبردست قسم کو دھچکا ملا علی امین گنڈا پور کی جانب سے، اس کا ذکر کرنا ہے۔ پہلے بشرا بی بی صاحبہ کی بیٹیاں سامنے آ گئی ہیں، انہوں نے بتایا کہ ہمارا باپ جو ہے نا وہ بندہ ہی صحیح نہیں ہے، گھٹیا آدمی ہے، بے غیرت آدمی ہے، اور میری ماں، ہماری جو ماں ہے وہ پاک دامن ہے۔ اور یہ بیان آج میڈیا کو جاری ہوا ہے، یہ بیان آج سے کئی ہفتے پہلے جو تھا یہ ریکارڈ ہوا تھا۔ اس کی تفصیل میں نے آپ کو بتانی ہے۔ واہ، اون چودھری صاحب نے مجھے کہا تھا جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو، جی ہاں وہ والا ثبوت دیا، اس پہ میں نے آپ کو کچھ چیزیں بتانی ہیں۔ مخصوص نشستوں پر پاکستان تحریک انصاف کو ایک بڑی کامیابی ملی ہے، اور دوسرا عمران خان صاحب کا جو ٹیلی گراف کو خوفناک آرٹیکل ہے یہ بھی بہت اہم ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے لگا ہوں، اور ریکویسٹ یہ کرتا ہوں کہ اگر آپ چینل پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں، بٹن دبا دیں تاکہ میرا اور یہ رابطہ آپ کے ساتھ رہے۔ لیکن سب سے پہلے میں ذرا علی امین گنڈا پور صاحب سے متعلق بتا دوں۔ علی امین گنڈا پور صاحب شکایات لے کے پچھلے ہفتے عمران خان صاحب کے پاس گئے تھے، مشال یوسف زئی سے متعلق بھی کی تھی، اور انہوں نے خالد لطیف صاحب سے متعلق بھی کی تھی۔ خالد لطیف معاون خصوصی ہیں، شیر افضل مروت صاحب کے سگے بھائی ہیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ میرے معاملات کے اندر، سیکورٹی کے معاملات میں، مختلف چیزوں کے اندر دخل اندازی دیتا ہے، معاون خصوصی ہو کے بھی مجھے سی ایم کو بائی پاس کرتا ہے، تو یہ انٹرفیئرنس کرتا ہے، تو مجھے بتایا جائے میں نے کیا کرنا ہے۔ تو علی امین گنڈا پور کو نا عمران خان صاحب نے، میں نے آپ کو اس وقت ہی بتایا تھا، سب ڈینائی کر رہے تھے نہیں کوئی ہدایت لے کے نہیں آیا، میں نے کہا نہیں وہ ہدایت لے کے آئے ہیں۔ تو علی امین گنڈا پور صاحب کو عمران خان صاحب نے مکمل طور پر فری ہینڈ دے دیا تھا۔ انہوں نے کہا آپ چیف منسٹر ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں کہ کس کو رکھنا ہے، اور آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کس کو اٹھانا ہے۔ تو علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا، اور بڑا تگڑا فیصلہ کیا، اور انہوں نے شیر افضل مروت صاحب کے جو بھائی ہیں خالد لطیف، ان کو بطور معاون خصوصی، جی ہاں، عہدے سے برطرف کر دیا ہے، فارغ کر دیا ہے۔ یعنی اب خالد لطیف کو ہٹایا تو مطلب ہے آپ نے شیر افضل مروت صاحب کو ہٹایا، کیونکہ شیر افضل مروت صاحب خود بھی کہتے تھے کہ شیر افضل مروت صاحب، بیسکلی شیر افضل مروت صاحب نے خالد لطیف صاحب کی شکل میں خود یہ عہدہ لیا ہوا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ میں اپنے بھائی خالد لطیف کے ذریعے اپنے حلقے کے لوگوں کے کام کرواتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے پیچھے سے آپریٹ تو شیر افضل مروت صاحب ہی کر رہے تھے، تو اصل میں تو شیر افضل مروت صاحب عہدے سے ہٹے نا۔ تو شیر افضل مروت صاحب کی خصوصیات کیا ہیں یہ آپ بھی بہت بہتر جانتے ہو، اور یہ میں بھی بہت بہتر جانتا ہوں، دیکھیں وہ کرتے کیا ہیں۔ دوسرا مدعا اس سے زیادہ مجھے اہم لگا، وہ تھا، وہ کہتا کاش کسی خاندان پہ ایسا وقت نہ ہے، لیکن بشرا بی بی والا معاملہ اب اس نہج تک پہنچ گیا کہ ان کی دونوں بیٹیاں، وہ ان کو سامنے آنا پڑا ہے اپنی ماں کی پاک دامنی ثابت کرنے کے لیے، اور ساتھ ساتھ بتانے کے لیے کہ ہمارا باپ کس سائز کا بے غیرت ہے، کہ وہ کس حد تک پہنچ گیا۔ جو ساری باتیں جو الزام لگائے تھے بشرا بی بی صاحبہ کے اوپر عدت پہ نکاح کے وجہ زنا کار ہیں، بدکار ہیں، اور فلانا ملازم نہیں یہ دیکھا، انہوں نے کہا سب بکواس ہے۔ بشرا بی بی کی دونوں بیٹیوں نے ویڈیو پیغام ریکارڈ کرایا، اور دونوں نے کلام پاک یعنی قرآن پاک کو سامنے رکھ کر حلف دیا، اور انہوں نے بشرا بی بی صاحبہ سے متعلق گواہی دی ہے کہ ہماری والدہ نے عدت مکمل پوری کی، اور یہ دم درود والی باتیں سب کی سب جھوٹ ہیں، اور چلا کاٹنا یہ سب کی سب بکواس باتیں ہیں، کہ ہمارے بابا کے اوپر اتنا دم کر دیا تھا کہ وہ مفلوج ہوتا تھا، سب کچھ دیکھنے کا سب غلط ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ یعنی بشرا بی بی صاحبہ کی کردار کی گواہی ان کی دونوں بیٹیوں نے دی ہے۔ اور اون چودھری صاحب سے متعلق بتایا، کہا اون چودھری جو میری ماں کے خلاف گواہی دینے کے لیے پہنچا، اون چودھری کی جو بیوی تھی، ایک تو اداکارہ نور تھی نا، انہوں نے کہا ان کو راہ راست پر، اون چودھری کی بیوی کو راہ خیر پر لانے والی میری والدہ تھی، اور اسے میری ماں، انہوں نے ہماری ماں کی ہی پاک دامنی پر کیچڑ اچھالا، تو یہاں تک بات کی، اور انہوں نے ان کی کردار کی گواہی دی ہے، اور انہوں نے کہا اون چودھری کو یہ بات سوچنی چاہیے تھی۔ اصل خبر یہ ہے کہ یہ ویڈیو پیغام نا اس وقت ریکارڈ کیا گیا تھا جب عدت میں نکاح کا فیصلہ جج صاحب سنا رہے تھے، اور اس وقت اس پہ جو وکیل تھے نا سلمان اکرم راجہ صاحب بشرا بی بی صاحبہ کے، تو انہوں نے کہا تھا جج صاحب ہمیں موبائل عدالت میں لانے کی اجازت دی جائے، ہمارے پاس کچھ ثبوت ایسے ہیں اور کچھ فیملی کی گواہیاں ایسی ہیں جو آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی پیدا کریں گے، جو ثابت کریں گے کہ بشرا بی بی صاحبہ بے گناہ ہے، اور ان پہ بے گناہ بے تقصیر یہ الزام لگایا جا رہا ہے
اور یہ کیس کا رخ بدل جائے گا، یہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس وقت یہ کہا تھا. تو عدالت نے جیلر کو کہا تھا، تو جیلر نے کہا وہ میرا تو فون ہی خراب ہے. بہرحال یہ سارے ڈرامے بازی انہوں نے کی تھی، تو اس وقت یہ پلے نہیں کی گئی تھی. تو آج جب اتنے دن تو پلے نہیں کی گئی، تو اب ان کی بیٹیوں نے، ظاہری بات اب اس کا بھی فیصلہ دوبارہ سے ہونے والا، ری ٹرائل پہ چلی گئی بات کیس ختم برطرف کرنے کے حوالے سے. تو بیٹیوں نے اب وہی پیغام میڈیا پر جاری کیا. اب چیک کریں کس کو کدھر کدھر باندھ کر رکھا گیا ہے اپنی مرضی کے فیصلے کرانے کے لیے. ایگزیکٹو نے کس کس طریقے سے اپنا کردار ادا کیا ہے آپ یہ دیکھ لیں. مجھے تو بے غیرتی تو اپنی معراج پر تھی، پتہ نہیں کہتے راہ پہ آ جانے تھے وہاں پہ آ جانے، لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ خابر مانیکا کی کیا کیا مجبوریاں ہوں گی، اس کی فیملی کی کون کون سی چیزیں ہوں گی جس کی بنا پر وہ اس بے غیرتی پہ اور نجاست والی بے غیرتی کے اوپر وہ ہے. جس نے پاکستان کی تاریخ میں ایسا گندا کیس کبھی نہیں بنا، کبھی ایسا نہیں ہوا. یعنی کوئی بھی شخص 20 سال بعد بھی اپنی طلاق یافتہ بیوی سے متعلق یہ کہہ دے کہ جناب اس نے عدت پوری نہیں کی تھی. آج بیٹیوں نے بتایا کہ ہمارا باپ گندا آدمی ہے، ہماری ماں صاحب ہے. یہ ایک بہت ہی غیر معمولی چیز ہے، بہت ہی غیر معمولی چیز تھی. تو بہرحال یہ ہوا. تو فیض آباد دھرنا کیس کے نظر ثانی کی آپ کو پتہ، فیض آباد دھرنا کیس نظر ثانی کیس ہے جی، اس کی سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے. 3 رکنی بینچ 6 مئی کو اس کی سماعت کرے گا. فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں، کیونکہ وفاقی حکومت نے جو تشکیل کی تھی سپریم کورٹ کے حکم پر، جو انکوائری کمیشن تھا، اس کی رپورٹ مرتب کر لی گئی. اب یہی 6 تاریخ کو باقاعدہ طور پر یعنی آفیشلی سپریم کورٹ کے سامنے پیش کی جائے گی، لیکن اس سے پہلے وفاقی حکومت کی منظوری ہونا بہت ضروری ہے. ابھی تک منظوری ہوئی نہیں، تو 6 مئی تک دیکھتے ہیں منظوری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. 6 مئی کو کیا ہوتا ہے. ہاں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہلے ہی بتا چکے ہیں، کنسنٹ بتا چکے ہیں کہ میں نے اپنے حکم میں کہا تھا کہ فیض آباد دھرنا کیس کا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ فیض حمید ہے، اور فیض حمید کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، لیکن کسی نے کوئی کارروائی نہیں کی. تو دیکھیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب 6 مئی کو پوچھیں گے کہ کیا ہے. دوسرا، عمران خان صاحب نے نا ٹیلی گراف میں ایک آرٹیکل بھیجا، کوئی نئی بات نہیں. 2022 2023 میں وہ جلسوں میں دھرنوں میں یہ تمام باتیں کرتے رہے ہیں، 80-90% باتیں وہی تھیں. مگر جس جگہ پر انہوں نے یہ آرٹیکل ڈکٹیٹ کیا ہوگا، پھر وہ بھیجا گیا ہوگا، سٹیج کر دیا نا، وہ جگہ بہت اہم ہے. ٹیلی گراف کوئی معمولی جریدہ نہیں ہے، کوئی معمولی اداریہ نہیں ہے. پوری دنیا تک یہ بات پہنچی ہے اور بڑے تگڑے طریقے سے پہنچی ہے اور بڑا اتھینٹک سمجھا جاتا ہے. تو اب ساری دنیا کے سامنے چلی گئی ہے، اور میں جلدی سے اگر آپ کو بتاؤں کیونکہ بیشتر چیزیں پرانی ہیں. اور تو انہوں نے کہا ہے میرے خلاف یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ کی طرف کہہ رہے ہیں، جو کچھ کر سکتے تھے وہ انہوں نے کر لیا. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا انہوں نے باقاعدہ نام لیا، آرمی چیف کا انہوں نے باقاعدہ نام لیا، دہرایا. انہوں نے کہا اب ان کے پاس سوائے مجھے قتل کرنے کے کوئی اور آپشن نہیں ہے، لیکن میں غلامی پر موت کو ترجیح دوں گا. باقاعدہ آرمی چیف کا انہوں نے پھر نام لیا. اور 9 مئی کے پلان کے حوالے سے بتایا کہ پورا پلان کیا گیا تھا. اور الیکشن دھاندلی پر انہوں نے اس آرٹیکل پہ بتایا کہ کس طریقے سے الیکشن کی دھاندلی کی گئی، کس طریقے سے ان کا فارم 45 کے اوپر اور نتائج کچھ اور تھے، فارم 47 پر جیت کسی اور کو دی گئی. انتخابی نشان سپریم کورٹ نے کیسے چھینا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے متعلق بھی انہوں نے بتایا. اور بہت خطرناک چیزیں، بہت ہی خطرناک چیزیں، کیونکہ اس موقع پر جب مذاکرات، مفاہمت، ان تمام چیزوں کی بات چل رہی ہے، اور اس کے 2 نتائج ہیں. ڈو اور ڈائی والی پوزیشن آ گئی ہے. ڈو اور ڈائی والی پوزیشن یہ ہے کہ یا تو دوسرا فریق ٹیبل پہ بیٹھ جائے گا، ٹھیک ہے، اور ورنہ کوشچن مارک کوشچن مارک کوشچن مارک. میں اسی نظریے پہ پہنچا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے. دوسرا اس کے ساتھ اگر اٹیچ کروں تو پاکستان تحریک انصاف کی جو مخصوص نشست ہے نا، وہ کیس نہیں سپریم کورٹ میں لگ رہا تھا. اس کے سلسلے میں بیرسٹر گوہر ڈپٹی رجسٹرار سے ملے، پھر رجسٹرار سے ملے، پھر رجسٹرار نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو فون کیا. انہوں نے کہا میں اب لاہور سے کراچی جا رہا ہوں، کراچی کی رجسٹری کے بعد میں کروں گا. تو بھائی باقاعدہ طور پر اس کو سماعت کے لیے منظور کر لیا گیا جی، مخصوص نشستوں کو ملنے والا. تو 3 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا ہے. الحمدللہ اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود موجود نہیں ہیں، اور ان کو ہونا بھی نہیں چاہیے. تو سنی اتحاد کونسل کی سپیل پر 8 مئی کو سماعت مقرر کر دی گئی ہے، جس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس محمد علی مظہر صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب اس 3 رکنی بینچ میں سماعت کریں گے. مجھے سارے ججز پر بہت یقین ہے، لیکن جو مجھے یقین ہے نا صحیح میں نے، وہ اطہر من اللہ صاحب کے اوپر ہے. لیٹ سی وہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ 3-2 کا بھی فیصلہ آ سکتا ہے، اور فیصلہ کچھ بھی آ سکتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے.
آپ کو کیا لگتا ہے کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.